وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُکُم مِّن کتاب وحکمہ، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب ہم نے انبیاء کرام علیہم السلام سے ایک عہد لیا تھا، ہم نے ان سے انڈرٹیکنگ دی تھی، ان سے ایک وعدہ لیا تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھا اور انبیاء کرام سے لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے شرکاء انبیاء تھے، اور یہ عالم ارواح کی بات ہے۔ پھر بطن مادر میں آئے، بطن مادر میں رب کریم نے اسباب مقرر کیے۔ 3 افراد ہیں، جیسا میں نے پہلے کہا، وہ ایکسیپشن ہے، جس میں پہلی ایکسیپشن سیدنا آدم علیہ السلام کی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی روٹین سے ہٹ کر وجود عطا فرمایا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اور دوسری مثال جو ہے جناب اماں حوا سلام اللہ علیہا کی ہے، کہ ان کو بھی اس پروسیس سے ہٹ کر بغیر ماں کے وجود عطا کیا گیا۔ اور تیسرا استثناء سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، کہ جنہیں بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا۔ تو باقی جو ہے نا سارے کے سارے الحمدللہ رب العالمین ہمارے ہاں ابھی تک بفضل تعالیٰ نکاح کو بڑے اہتمام کے ساتھ نکاح کا جو پروسیس ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ادروائز بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں، ملینز کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے، اور ان سے بھی بہت زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ رب کریم کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں ایسی پوزیشن نہیں ہے۔ ماں باپ جو ہیں وہ سبب بنتے ہیں انسان کا اس دنیا میں آنے کا، اللہ کریم نے بنایا ہے، اور پھر ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا فیز ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ پہلے فیز میں ہمارے ذمے کچھ نہ تھا، جو کچھ تھا وہ اللہ ہی جانتا ہے، رب کریم ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسرے فیز میں رب کریم نے والدین کو سبب بنایا اور والدین کی ذمہ داریاں بھی مقرر کیں کہ یہ حصہ جائز اور حلال طریقے سے ہونا چاہیے۔ پھر اسی میں یہ ذمہ داری عائد کرتی گئی والدین کی طرف سے کہ نہ صرف وہ اپنے لیے بلکہ نو مولود کے لیے بھی انہوں نے جائز اور حلال وسائل کو اختیار کرنا ہے۔ پھر ان کی یہ ذمہ داری بھی کہ انہوں نے اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ یہ بات ہم بہت مرتبہ کر چکے ہیں کہ والدین کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ان میں سے ایک جو ہے وہ اولاد کی تربیت ہے، حسن تربیت۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو حسن تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ مفہوم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ذیشان کا۔ تو تربیت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں بہت اہم جو پہلو اور بنیاد وہ رزق حلال کی ہے، کہ رزق حلال پر جس قدر اہتمام ہوگا اسی قدر اولاد کی اچھی تربیت جو ہے وہ آسان ہوگی۔ اور پھر دوسری طرف یہ جو فیز ہے ہمارا، یہ دار العمل ہے، دار العمل ہے۔ پہلا فیز معلوم نہیں کتنا طویل تھا، وہ لاکھوں سالوں کا تھا، کروڑوں سالوں کا تھا، اربوں سالوں کا تھا، کھربوں سالوں کا تھا، اللہ نوز بیٹر، وہی بہتر جانتا ہے۔ بطن مادر کا دورانیہ وہ ہمیں ان جنرل معلوم ہے وہ کتنا ہوتا ہے، آلموسٹ
9 ماہ کا دورانیہ، وہ ایک نوعیت کا برزخ ہوتا ہے دنیا میں، اور جو عالم ارواح ہے ان دونوں کے درمیان انسان ہوتا ہے، دنیا میں بھی نہیں آیا ہوتا اور عالم ارواح سے آ چکا ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان اپنی زندگی کی مہلت جو رب کریم کی طرف سے عطا کرتا ہے اس کو گزار کر جب اس دنیا سے جاتا ہے تو ایک اور برزخ کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے معروف اصطلاح بھی عالم برزخ کی ہے۔ یہاں سے چلا جاتا ہے، مگر آخری مرحلہ جو ہے، جو آخرت کہلاتا ہے، وہ ابھی شروع نہیں ہوتا۔ ان دونوں کے درمیان جس کو عالم قبر بھی کہتے ہیں، عالم برزخ بھی کہتے ہیں، وہ گزارا جاتا ہے، وہ چوتھا مرحلہ ہے۔ اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو کچھ انسان نے اس دنیا میں کیا ہے، اس کا رزلٹ کچھ تو فائنل ہو چکا ہوتا ہے اور کچھ ابھی مختلف مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اس رزلٹ کو فائنل ہونے کے لیے جو دورانیہ چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے تحت وہ عالم برزخ کی صورت میں رکھا ہے۔ مثلا ایک بندے نے روزہ رکھا ہے، ذاتی طور پر روزہ رکھا ہے، تو صبح سے شام تک جو دورانیہ تھا روزے کا مکمل کیا ہے، تقوی و طہارت کے ساتھ کیا ہے تو اس کا روزہ مکمل ہو گیا۔ اس نے حج کیا ہے، حج اس کا مکمل ہو گیا۔ زکوٰۃ اس نے دی ہے، وہ صحیح جگہ پر صرف کر دی۔ مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا رزلٹ ابھی اویٹڈ ہوتا ہے، جس کا رزلٹ ابھی مکمل نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل، ایک شخص مسجد تعمیر کرتا ہے، کرواتا ہے یا اس میں حصہ لیتا ہے۔ اب مسجد تو تعمیر ہو گئی، اس نے اس میں کار خیر میں حصہ لیا، خود بنوائی یا مل جل کر بنائی۔ اب مسجد تعمیر کی ہے کہ اس میں فرزندان توحید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی فریضہ نماز کو ادا کریں، اور اس کی ایک غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ جس قدر لوگ وہاں پر نماز پڑھیں گے، بنوانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و انعام عطا فرمائے گا۔ جنہوں نے نماز پڑھی ہے یا پڑھ رہے ہیں ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن جنہوں نے وہ مسجد بنوائی ہے، جنہوں نے مسجد بنائی ہے، جنہوں نے اس کے لیے تیار کیا ہے اور نمازیوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اس کے لیے سہولتیں فراہم کی ہے، تو ان کو اس کا اجر ملے گا۔ وہ دنیا سے چلے گئے لیکن نمازیوں کا آنا جانا جاری ہے۔ جب تک وہ مسجد ہے، اگر کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر لوگوں کی معقول آبادی ہے تو وہ آ جا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو نمازیں پڑھ رہے ہیں تو نمازیوں کو بھی اجر مل رہا ہے، جنہوں نے مسجد بنوائی تھی ان کو بھی اجر مل رہا ہے۔ تو اجر کا ان کا سلسلہ ابھی وہ اکاؤنٹ چل رہا ہے، ابھی وہ اکاؤنٹ کلوز نہیں ہوا۔ تو اس اکاؤنٹ کے فائنل ہونے کے لیے ایک وقت چاہیے۔ یہ صرف میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک وقت چاہیے۔ اس وقت کو عالم برزخ اصطلاحاً کہا گیا ہے، عالم قبر، عالم برزخ۔ اب جب سارے کا سارا کھاتا مکمل ہو جاتا ہے یا ہو جائے گا تو پھر رب کریم اپنی حکمت کے تحت دوبارہ سارے عالم کو زندہ فرمائے گا۔ دوبارہ زندہ فرمائے گا تو پھر حساب و کتاب سے ان کو گزارا جائے گا، اور پھر جیسے پہلے ایک بہت لمبا پیریڈ عالم ارواح کا تھا، پتہ نہیں کتنا تھا، وہ ہزاروں سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال، اربوں سال، کھربوں سال، کتنا تھا ہمیں نہیں پتا۔ ایسے ہی عالم آخرت آئے گا۔ عالم ارواح کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم عالم ارواح سے عالم دنیا میں آ گئے، مگر جو عالم آخرت ہوگا پھر اس کا اختتام نہیں ہے،
اس کا اختتام نہیں ہے، وہ چل سو چل ہے۔ خوش نصیب ہوں گے جو اس میں کامیاب ہوں گے، اور بڑی تکلیف دہ صورتحال بنے گی ان لوگوں کے لیے جو اس عالم آخرت میں ناکام ہو جائیں گے، اور اس کا ابتدائیہ عالم برزخ میں ہوگا۔ جو ہی کوئی شخص فوت ہوتا ہے، فوت ہونے کے فوراً بعد اس کو